تمام لوگوں کے نظر کو ہٹانے کے لیے انہوں نے عوام کو قربانی کا بکرا بنایا ہے، اور اس طریقے سے کہ سیدھی سی بات ہے کہ بہانہ یہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ یعنی چائنا کی طرف سے ہے کہ سی پیک کے حوالے سے ہمیں امن چاہیے، تو اس کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ لیکن جب آپ کو یاد ہے اس سے چند دن قبل جب بنو کا واقعہ ہوا تو امریکہ بحیثیت اسٹیٹ انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا اور پاکستان کا تو معاہدہ ہے، ہم تو اس جنگ میں شریک ہیں۔ تو یہ بات تو لوگ بھول گئے تھے کہ اب تو وہ افغانستان سے نکل پڑا ہے بھاگ کے امریکہ، تو اب تو ہمارا اور ان کا یعنی لوگ کہتے ہیں ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا۔ کیسے ختم ہوا؟ انہوں نے تو اعلان کر دیا، وہی پرانا یعنی جو ان کا طریقہ کار تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو کہ امریکہ اور ضیاء الحق تھا، آج ہماری اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ ہے، وہی گٹھ جوڑ ہے، اور انہوں نے پیسے دے رکھے ہیں۔ تو ہم ڈالروں کے لیے مزید مرنا نہیں چاہتے کہ ڈالروں کو حلال کیا جائے اور ہمارے قوم سے اس طرح سے کھیل کھیلا جائے۔ یہ تو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تو اس طریقے سے جو یہ کام کر رہے ہیں یہ تو یعنی شاید ان کو پھر یہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ یہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں کہ اس اطراف میں لڑائی ہوگی، لوگ مریں گے، امریکہ سے ڈالر آئیں گے، ہم کہیں گے ہم نے دہشت گردوں کو مار ڈالا۔ تم پرامن شہریوں کو مارتے ہو، یہ دہشت گرد۔ دہشت گردوں کے خلاف تو یہ یعنی جو امن یا پاسون جو نکلا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا تو ایک مطالبہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے گڈ اور بیڈ کے حوالے سے یہاں پہ دہشت گردوں کو پناہ دے رکھی ہے، کینٹ کے اندر پناہ دے رکھی ہے، تم نے بنو کے ارد گرد بھی پناہ دے رکھی ہے اور کینٹ کے اندر بھی پناہ دے رکھی ہے۔ تو اگر تم خود ہی یعنی ایک ایسا مطالبہ جو عوام کر رہے ہیں تو کہہ دو کہ یہاں پہ نہیں ہے، اگر ہے تو ہم ختم کر دیں گے، شرافت سے بات مانی جائے۔ اور ہم جو اب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی بھی ہے، رات کو ٹی وی پہ جو یہ کہہ رہے تھے یہ کوئی کہنے کی باتیں تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی بھی ہے اور لوگ جو ہے آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو 40 سال سے تم نے کون سا آپریشن کامیاب بنایا کہ اب اس آپریشن کا کھیل کھیل رہے ہو؟ تم نے نہ مذاکرات نیک نیت سے کی، نہ آپریشن نیک نیت سے کی۔ تم نے آپریشن کے ذریعے بھی عوام کا بیڑا غرق کیا اور ڈالر کا سودا کیا، اور مذاکرات میں بھی یہی راستہ تم نے اپنایا۔ ہم عوامی نیشنل پارٹی آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، تم راستہ یعنی ہم بتاتے ہیں اور تم دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ عوام کو اعتماد میں لوگے تو بات ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم زبردستی سب کچھ کرو گے۔ ہم عوام کا اعتماد اسی میں ہے کہ ہم تم پہ تو اعتماد کریں کہ تم جو کر رہے ہو یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ نہیں، کہ امریکہ کے مفاد میں کر رہے ہو، بیرونی طاقتوں کے مفاد میں کر رہے ہو۔ تو 40 سال سے ہمارا خون بہ رہا ہے، مزید خون بہے گا۔ تو اب پختون یعنی نیشن بحیثیت قوم اور ہم سارے پاکستانی اس حوالے سے ہم مزید قربانی کا بکرا بننا نہیں چاہتے۔ ہم بات بتانا چاہ رہے ہیں، اس پہ عمل کرو، ورنہ یہ تو اگر یہ افراتفری پھیل گئی یہ تو خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی۔ یعنی اپنے لوگ ہوں گے اور اپنی سیکورٹی ایجنسیاں ہوں گی اور یہاں پہ ایک بازار گرم ہوگا تو کون مرے گا؟ ہم آپس میں مریں گے۔ وہ پالیسی کس کی چلے گی؟ جو اوپر آرام سے بیٹھے ہیں، جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہیں اور جو حکومت میں بیٹھے ہیں۔ پھر ہم اس ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں جب تم ہمیں آرام سے جینا نہیں دیتے تو پھر تو قوم مجبور ہوگی کہ آپ کا جینا بھی حرام کر دے۔ لہٰذا اس حوالے سے یہ ہمارا پرامن احتجاج یعنی جو بنو میں ہوا، ان سے یکجہتی کے لیے ایک وفد کی حیثیت سے عوامی نیشنل پارٹی نے فیصلہ کیا ہے۔ آج باچا خان مرکز سے ہم روانہ ہو رہے اور ہم امن کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، امن کا پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ یہ آپ سن بھی لیں، بہت سارے لوگوں نے ہمیں سوشل میڈیا پہ تانا دیا، وہ کہہ رہے کہ عدم تشدد سے بات نہیں چلے گی، یعنی قوم اس کے لیے تیار ہے کہ آواز کرو کہ گولی کا جواب گولی سے دیا جائے، اور یہ بڑا پرانا وتیرہ ہے۔ لیکن ہم باچا خان کے پیروکار ہیں،
ہم گولی کا جواب گولی سے نہیں دینا چاہتے، گولی چلانے والوں کو بھی عقل کی بات کرتے ہیں کہ گولی سے بات نہیں بنے گی، ہماری امن کی بات سن، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ عدم تشدد کی مزاحمت ہے، ہم مزاحمت کی بنیاد پہ جا رہے ہیں، ہم یہ مزاحمت کر رہے ہیں کہ سیکورٹی ایجنسیاں جو طریقہ کار اپنا رہے غلط ہے، یہ طریقہ کار جو آج پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے غلط ہے، یہ ایک دوسرے سے رساکشی کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے کہ عدالت نے فیصلہ کیا تو حکومت کو برا لگا تو آج حکومت سکور برابر کر رہی ہے تو کل کو پھر عدالت برابر کرے گی۔ لڑائی اصل میں کس کی ہے؟ عدالت یعنی جوڈیشری کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ یہ سیاسی لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم سیاسی لوگوں سے بھی التجا کرتے ہیں کہ خدا را اپنا کندھا کسی اور کو نہ دو، سیاسی لوگوں کی مخالفت نہ کرے، یعنی اگر آج سیاسی لوگوں میں اتفاق نہ ہو، ہم ایک دوسرے کے خلاف ہوں تو یہ تو پھر ان لوگوں کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے جو غیر سیاسی لوگ ہیں، جو ہر روز ہمارے یعنی مستقبل سے کھیلتے ہیں۔ ہم سیدھی سادی بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے حدود میں رہتے ہوئے یعنی آئین کے طریقے جو ان کے اختیارات ہیں وہ استعمال کرے، غیر ضروری یعنی مداخلت بند کر دے۔ عدالت کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا دائرہ اختیار ہے، الیکشن کمیشن کو بھی کہتے ہیں، اس نے بھی ایک بازار گرم کر رکھا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے حدود میں اپنے اختیارات استعمال کرے، اور پارلیمنٹ کو بھی کہتے ہیں، ایک وزیر ایک کہتا ہے، دوسرا وزیر دوسرا کہتا ہے۔ حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، ہر وزیر کی اپنی اپنی پالیسی ہے، یہ کوئی قوم ہے، یہ کوئی ملک ہے۔ تو ہم اس جھنجٹ میں پڑے ہیں کہ پاکستان خود ایک ایسے مشکل میں پڑ چکا ہے کہ وہ ہماری قربانی دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کی نظریں بھی ہٹ جائے، IMF کا معاہدہ بھی چلتا رہے، ان کے ڈالر بھی آتے رہیں اور ہم مرتے رہے۔ تو ہم یہ اس دفعہ اس طریقے سے کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے۔ جب تک قوم کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا تب تک کوئی بھی اقدام، چاہے مذاکرات ہو چاہے آپریشن ہو، ہمیں کچھ بھی منظور نہیں۔ عوام کو اعتماد میں لوگے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لوگے، سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لوگے، آئین کے مطابق اقدامات اٹھاؤ گے تب یہ بات چلے گی، اس کے بغیر بات نہیں چل سکتی۔ لہٰذا ہم یہی دعا کرتے کہ یہ جو ہم قافلہ یا وفد لے کے جا رہے تو خدا ہمیں راستے میں امن مہیا کرے اور پرامن طریقے سے ہم وہاں پہ پہنچ جائے، اور ہم امن اور پیار کا پیغام ساری دنیا کو یعنی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن چونکہ ظلم بنو کے زمین پہ ہوا ہے تو ہم بنو کے زمین پہ وہاں پہ ساری دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ امن کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، اور تمام عقل کے ناخن لے، کوئی بھی ایسی غلط حرکت کرے گا تو وہ قومی مجرم بھی ہوگا، آئینی مجرم بھی ہوگا، اور اگر ہمیں غیر یعنی آئینی اور قانونی راستے کسی نے بند کی اور پھر کسی نے غیر آئینی اور غیر قانونی راستے اپنائے تو تمام تر جرم ان کا ہوگا جنہوں نے ہمیں اس اقدام پہ مجبور کیا۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ یہ سب بزرگ لوگ ابھی بھی غصے میں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج بھی وہ لوگ جو اگر دھرنا دیں گے بہتر رہیں گے، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی جا رہی ہو تو جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان سے ملیں گے، لیکن ان کے درمیان یہ بات ختم کریں گے۔ اگر یہ اس طرح بہتر ہے کل یا پرسوں تو وہ حالات خراب ہوں گے نا۔ کشیدگی کم کرنے میں کیا کردار ہوگا؟ دیکھو ایسا ہے کہ جب اگر وہ پرامن طریقے سے دھرنا دے رہا ہے تو کیا اسلام آباد میں جو 3 مہینے دھرنا تھا تو کسی نے کچھ کہا تھا؟ فوج تو میدان میں بھی نہیں آ رہی تھی، فوج تو ان کو کوریج دے رہی تھی اور تمام کیمرے ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو اگر بنو میں کوئی دھرنا پرامن دے رہا ہے تو ان کو کرنے دو، جب تک بھی کرے کرنے دو، کیا اس میں کیا قباحت ہے؟ وہ امن چاہتے ہیں، اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں، تو ان کو تکلیف کیا ہے؟ کھانا ان کا، پینا ان کا، دھوپ میں بیٹھے ہیں وہ، تکلیف ان کو ہے تو ان کو برداشت کرے۔ ہم تو ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا چاہتے ہیں، ریاست کی طرف سے جو زیادتی ہوئی ہے اس کا پرسان حال کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کے مطالبات بھی سب کے سامنے اور وہ ماننے کے قابل ہے۔ اور چونکہ یہ ہمارے وہاں پہ تاجر برادری نے یہ بیڑا اٹھایا ہے تو تاجر برادری میں تو سب لوگ شامل ہیں، تاجر برادری میں تمام نظریاتی لوگ شامل ہیں،
لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک پارٹی نہیں ہے، وہ تاجر برادری ہے، انہوں نے ایک بات کی ہے، سارا قوم ان کے ساتھ ہے، تو یہ تو ان کو خوش ہونا چاہیے کہ اگر تاجر برادری یہ کام کر رہی ہے تو ان کو تو یہ نہیں ہے کہ فلاں کے نمبر بنیں گے، فلاں کے نمبر بنیں گے. بات نمبروں کی نہیں ہے، جان دینے کی اور قربانی کی ہے. لہٰذا ہم وہاں پہ جا رہے ہیں، ہم امن کی بات کریں گے، ان کی مطالبات منوانے کی بات کریں گے. اسٹیبلشمنٹ سے کہیں گے آج تو ہم سمبالکلی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، پھر ہم صوبائی سطح پہ ایک بہت بڑے یعنی جس کو ہم امن مارچ کہیں یا ایک احتجاجی امن مارچ کہیں کہ ہم اس صورت میں پھر یہ تمام صوبہ اٹھ کھڑا ہوگا اور پھر ہم سارے پاکستان کو آواز دیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، اور پھر ساری دنیا کو آواز دیں گے کہ امن کی خاطر ہمارے ساتھ کھڑے رہو. آج اگر یہ لوگ بنو کے لوگ برداشت نہیں کر سکتے، پھر یہ خود سوچ لے کہ سارے پاکستان اور دنیا کے لوگ برداشت کر سکیں گے. ہم اس بات کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، یا تو ہمیں پرامن راستہ دیا جائے گا، پرامن کام کیا جائے گا، ہمارے یعنی مسائل حل کیے جائیں گے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایسا راستہ نہیں اپنایا جائے گا کہ مزید عوام تباہ ہو جائے. آج بھی ہمارے لوگ آئی ڈی پیز ہیں، ان کا تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. یہ مزید بات بڑھ جائے گی. ہم وہاں پہ بنو کے لوگوں کے لیے اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کو ایک دکھ ہے، وہ شہید ہوئے ہیں، اور ہم اس پہ بھی خوش نہیں ہیں کہ سیکیورٹی ایجنسی کے لوگ شہید ہوئے ہیں. اگر دونوں طرف سے شہید ہوئے ہیں، لیکن جب سیکیورٹی کے لوگ شہید ہوتے تو کس کی پالیسی ہے؟ انہی کی بڑوں کی پالیسی ہے. پاکستان میں پالیسی کس کی چلتی ہے؟ پالیسی تو سیدھی سادھی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی اندرونی اور خارجہ پالیسی کی بدولت سب کچھ ہو رہا ہے. آج اگر ہمارے جوان یعنی فوج کے، پولیس کے، ایف سی کی، لیویز کے لوگ مر رہے ہیں، یہ بھی ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے مر رہے ہیں. اور عوام بیچارے وہ تو کب کے مر رہے ہیں اور کب سے مر رہے ہیں. لہٰذا ہم یہ بات باچا خان کے مرکز سے یعنی دنیا کو ابھی سے پیغام دیتے ہیں کہ اب ہم روانہ ہوں گے تو یہ امن مارچ، امن پاسون جو کہ وہاں پہ ہو رہا تھا، ان کے لیے ایک وفد کی شکل میں یکجہتی کی بنیاد پہ جا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ حکومت کے بھی ہوش آ جائے، سیکیورٹی ایجنسیوں کی بھی ہوش آ جائے، اور تمام لوگ بھی ہوش کے ناخن لے اور عوام کے دکھ کو دکھ سمجھے اور ان کے زخموں پہ مرہم رکھے اور ان کے مطالبات کو تسلیم کرے. بعض حلقوں کی جانب سے یہ آواز بھی اٹھی جا رہی ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپریشن کی بجائے اگر ان لوگوں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں دہشت گرد ہے یا جو تنظیمیں ہیں ان سے مذاکرات کرنی چاہیے. نہیں، ہم کہتے ہیں نہ مذاکرات کا ان پہ ہمیں یقین ہے، نہ آپریشن پہ. مذاکرات 1000 بار ہوئے، کہاں پہ ختم ہوئے گا دہشت گردی؟ دہشت گرد تو وہی کہ وہی ہے. اور پھر آپریشن بھی ان کے ہوئے. ایک عوامی نیشنل پارٹی نے مذاکرات کیے، وہ بھی کامیاب تھے. ایک ہی ہم نے آپریشن کیا، وہ بھی کامیاب تھا. کوئی اور تو کامیاب ایپیسوڈ یہ بتائے. ان پہ اس لیے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام ان کے پالیسیوں سے نفرت کرتے ہیں. خدا را پالیسیوں کو بدلے، لوگوں کے دلوں کو جیتے، نفرت ختم کرے. عوام ساتھ دے گا تو مذاکرات بھی کامیاب ہوں گے، آپریشن بھی کامیاب ہوگا. جب تک عوام کو اعتماد میں نہیں لیتے یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے گی، چاہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہو، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہو، اور آج کل عدالت بھی کمر کس کے نکلی ہے، وہ بھی ساتھ ہو. لیکن ہم یہ بات بنوائیں گے کہ لوگوں کو اعتماد میں لے کے بات ہوگی. لوگ اعتماد میں نہیں ہوگے تو کچھ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میاں صاحب، حکومت نے بھی اس معاملے سے متعلق ایک جگہ تشکیل دی ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن قائم ہو، تو نہیں لگتا آپ کو کہ اس معاملے پہ حکومت کے ساتھ آپ کون سی حکومت ہے؟ وہ خود کہاں ہے؟ انہوں نے تو دفتر میں تقریر کر دی، اور وہ بھی اس لیے کر دی کہ اسمبلی میں قراردادیں پاس ہو رہی تھی تو بنو کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں تھے، کوئی زبان نہیں تھی. 1000 قراردادیں پیش کی رہائی کے لیے، 1000 قراردادیں پیش کی رہائی کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، اور بنو کے لوگ ان کو یاد ہی نہیں تھے. تو ہم تو حکومت ہمارا ساتھ دے، وہ تو خود وہاں سے نکل آیا ہے. اب تو محمود یعنی بریگیڈیئر محمود نے جو الزام لگایا اس کا صفائی تو کر دے کہ اس کے نام پہ تو دہشت گرد گروپ کام کر رہا ہے. ہم نہیں کہہ رہے
ब्रिगेडियर रिटायर महमूद कह रहा है, तो हुकूमत का काम है कि अमन कायम करे, ये उनकी ड्यूटी है। जरगे हो या कुछ भी हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। हम हर उस काम को सपोर्ट करेंगे जो अमन की तरफ जाएगा। हम हर उस काम के लिए रुकावट बनेंगे जो बदअमनी पैदा करेगा, जो कि गोली की बात यानी वहाँ पे दहशतगर्दी फैलेगा, हम उनके रास्ते में रुकावट होंगे। जो भी प्यार की ज़ुबान बोलेगा, अमन कायम करेगा और आवाम की मुतालिबात को मानेगा, हम उसको तस्लीम करेंगे। मियां साहब, देखा जाता है कि सूबे के खास इलाकों में इक्का दुक्का दहशतगर्द के वाक़यात होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अज़्म इस्तेकाम का ऐलान होता है और अज़्म इस्तेकाम के ऐलान के साथ ही दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी बढ़ जाती हैं। ये बात अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल किया। हमें तो समझाने में शायद बहुत वक्त भी लगा, तकलीफ़ भी है, दिक्कत भी है। सीधी सी बात है कि ऑपरेशन तो कभी रुका नहीं। ये लोग बात करते हैं कि ऑपरेशन की मुखालिफत, ऑपरेशन कब रुका है और कहाँ पे रुका है? वजीरिस्तान में हो रहा है, बनू में हो रहा है, DI खान में हो रहा है, टांक में हो रहा है, यहाँ पे हमारे बाजोगढ़ में हो रहा है। दहशतगर्द भी कुल्लम कुल्ला फिर रहे हैं और ये भी ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन रुका नहीं। इख्तिलाफ इससे है कि ये ऑपरेशन के ऐलान की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके साथ ये इसमें इजाफा क्यों हुआ। इसलिए हुआ कि उनके इरादे कुछ और हैं। इस बॉर्डर पे एक बड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही, चूँकि हिंदुस्तान से उन्होंने कश्मीर उनको दे दिया, हिंदुस्तान से ये फारिग है, तो वो एक ऐसी लड़ाई चाहते हैं। अभी भी अफ़गानिस्तान से सारे रास्ते हमारे बंद हैं, कारोबार सारा बंद है और यहाँ पे लड़ाई की फ़िज़ा बिल्कुल बन चुकी है और ये इलाका ये खाली करना चाहते हैं कि किसी तौर ये इलाका खाली हो और यहाँ पे एक बड़ी जंग की जो कि अमेरिका चाहता है और हमारी फ़ौज उनका साथ दे और एक बड़ी लड़ाई हो। हम तो उस ख़तरे को देख रहे हैं, उस ख़तरे को हम ये बाम के ये बात कह रहे हैं कि ये जो ऐलान हुआ है ऑपरेशन का, ये बदनीयती पे है। मुज़ाकिरा, ये तो सीधी सी बात है। तुमने जनरल फैज़ ने मुज़ाकिरात किए, 40,000 लोग लेके आए, तुमने बदअमनी पैदा की, दहशतगर्दों को ऑर्गेनाइज किया, तब भी हमें बर्बाद किया। हमारे ही वो खून से खेले थे, तुमने उनको लाया। अब उनके खात्मे के लिए फिर हमें बर्बाद करोगे। दुनिया को एतमाद में ले रहे हो कि यहाँ दहशतगर्दी है। दुनिया हमें सुने। जो लोग कह रहे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, ये स्पॉन्सर दहशतगर्दी है, ये मुनज़्ज़म दहशतगर्दी है, इसको मुनज़्ज़म किया गया है। इस दहशतगर्दी के बुनियाद पे पैसे कमाए जा रहे हैं। क्यों हमें ऐसी बातों करने पे तुम मजबूर कर रहे हो कि आप खुद भी समझते हो कि ये दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नहीं हो रहा। दहशतगर्दी को ऑर्गेनाइज करना किसने किया? अब कहाँ है जनरल फैज़? जनरल फैज़ के वो बड़े कहाँ हैं? पकड़ो उनको ना कि उन्होंने दहशतगर्दों को लाया। जो 40,000 दहशतगर्दों को लाए उनको पकड़ो। पंजाब में 70,000 कालेदम तंजीमें, उनको सजा दो। सिर्फ हम आपको नजर आ रहे हैं और इसलिए नजर आ रहे कि तुमने हमें मारा और हमने कबूल किया, हम शहीद हो गए, बस इतनी सी बात है। अब ये जबरदस्ती की शहादतें नहीं चलेगी। ये इसलिए हम कह रहे कि हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं कि आज हम उनको ये बात कह दे। अगर आज भी ये बात न मानी गई तो शायद स्टेब्लिशमेंट अपने आप को ज़बरदस्त यानी ताकतवर समझेगा। इससे दुगना भी हो जाए तो फिर ये आग नहीं बुझेगी। अगर ये आग लग गई तो फिर नहीं बुझेगी। हम चाहते हैं कि ये आग न लगे, ये मुल्क बच जाए, हमारे बच्चे भी आराम से रहे, अमन का क़याम हो। तो इसके लिए हमारी बात को सुना जाए, आवाम को एतमाद में लिया जाए और हमारे ट्राइबल बेल्ट जो कि अब सेटल बेल्ट है उनको तो आराम से जीने दो। उस तरफ तुमने रास्ता बंद कर दिया, यहां से तुम उनको तो आराम से जीने दो। उस तरफ तुमने रास्ता बंद कर दिया, यहां से तुम उनको मार रहे हो। किधर जाए वो हमारे जो हमारा पुराना ट्राइबल बेल्ट के लोग हैं? यहाँ पे भी सब कुछ हो रहा है। इसी पे खात्मा करते हैं कि हम जो पैगाम लेके जा रहे हैं, जो बातें मैंने की वो ये बुनियाद है, ये बातें मौजूद हैं। कोई इन बातों को यानी अगर गलत रंग देना चाहे तो चाहे, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं,
यहाँ पे दहशत गर्दी का खात्मा चाहते हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान को पेची धकेलने की कोशिश की है उनसे हिसाब किताब चाहते हैं। पाकिस्तान को खिलौना बना रखा है, सब अपनी मर्जी की बात करते हैं, अवाम से कोई पूछता नहीं है। इलेक्शन में अवाम के नताइज को तुम कबूल नहीं करते, नताइज भी अपने लाते हो, पार्लियामेंट भी अपना बनाते हो, पॉलिसी भी अपने बनाते हो, और यानी शहादतें भी अवाम के हिस्से में आता है। तो ये, और जब मैं एक बार फिर कहूँ, फौज के, पुलिस के, लेविस के और एफसी के लोग जो शहीद होते हैं वो हमारे बच्चे हैं, वो हम में से हैं, लेकिन उनकी शहादतें भी स्टेब्लिशमेंट के गलत पॉलिसियों की वजह से। ये भी हमारा साथ दे, यानी जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, पुलिस है, लेविस, एफसी, ये भी हमारा साथ दें कि इन पॉलिसी को तब्दील करे कि ये भी अमन से रहे और हम भी अमन से रहे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।